بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ سرزمین شام کے ایک چھوٹے سے مٹی کے گاؤں میں ایک جوڑا رہتا تھا۔ گاؤں بہت چھوٹا تھا مگر کچے تھے، راستے مٹی کے تھے اور زندگی سادہ مگر سخت تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل آدمی رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ اس کی بیوی کا نام مریم تھا۔ سلمان پیشے سے چرواہا تھا، وہ لوگوں کی بکریاں اور بھیڑیں چراتا تھا۔ دن بھر وہ پہاڑوں کے درمیان گھومتا رہتا اور شام کو تھکے قدموں کے ساتھ گھر واپس آتا۔ گاؤں والے سلمان کو بہت عزت دیتے تھے کیونکہ وہ ایماندار بھی تھا اور اللہ سے ڈرنے والا بھی۔ مگر اس کے گھر کے اندر ایک ایسا دکھ تھا جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سلمان اور مریم کی شادی کو 12 سال گزر چکے تھے مگر ان کی گود ابھی تک خالی تھی۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو جاتا تو ان کے گھر کے اندر خاموشی چھا جاتی۔ مریم کبھی کبھی خاموشی سے اٹھتی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا، یا اللہ، آخر میری گود کب بھرے گی؟ گاؤں کی عورتیں جب اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتی تو مریم کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ مسکرا دیتی تھی مگر اس کے دل کے اندر طوفان ہوتا تھا۔ ایک دن گاؤں کی چند عورتیں کنویں کے پاس پانی بھر رہی تھیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے آہستہ سے کہا، بیچاری مریم 12 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی۔ دوسری عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید اس کی قسمت میں ماں بننا لکھا ہی نہیں۔ یہ باتیں مریم نے سن لی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گھڑا گر گیا، گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کے دل کے اندر بھی کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ اس دن اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب سلمان شام کو گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ مریم ایک کونے میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سلمان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم، کیا ہوا؟ مریم نے پہلے کچھ نہیں کہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، سلمان، کیا میں واقعی اتنی بدقسمت ہوں؟ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی؟ یہ سن کر سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ مریم، رزق دینے والا اللہ ہے اور اولاد دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم نے دروازے بند نہیں کیے، بس اللہ کے دروازے پر دستک دینا باقی ہے۔ اس رات سلمان دیر تک جاگتا رہا۔ جب سب سو گئے تو وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ سلمان نے ہاتھ اٹھائے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، یا اللہ، اگر میری بیوی کی آنکھوں کے آنسو تیری رحمت کو نہیں پگھلاتے تو پھر کس چیز سے تیری رحمت آئے گی؟ یا رب، ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا، ہم نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر ہمارے نصیب میں اولاد نہیں تو ہمیں صبر دے دے، مگر میری بیوی کے دل کا درد کم کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ ساری رات دعا کرتا رہا۔ ادھر جھوپڑی کے اندر مریم بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اگر میری گود بھرنا تیرے فیصلے میں نہیں تو کم از کم میرے دل کو صبر دے دے۔ میں تھک گئی ہوں لوگوں کے طعنے سن سن کر۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز دھندتی گئی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا، جھوپڑی کے دروازے کی لکڑی ہلکی سی ہلی اور ایسا لگا جیسے رات کی خاموشی میں اللہ کی رحمت کہیں قریب آ رہی ہو۔ مگر سلمان اور مریم نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے جو پورے گاؤں کو حیران کر دے گا، ایک ایسا امتحان جو ان کے ایمان کو ہلا دے گا، اور ایک ایسی دعا جو آسمان تک پہنچنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ سلمان اور مریم کی شادی کو اب تقریباً 12 سال ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب ان دونوں کو دیکھ کر اکثر ایک ہی بات کہتے، اللہ سب کچھ دیتا ہے مگر کچھ لوگوں کو اولاد نہیں دیتا۔ یہ جملہ عام لوگوں کے لیے شاید صرف بات تھی مگر مریم کے دل پر یہ تیز خنجر کی طرح لگتا تھا۔ ہر سال جب گاؤں میں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی تو پورا گاؤں خوشیوں سے بھر جاتا، مگر مریم کے گھر میں اس دن عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر
بس اتنا کہتی، یا اللہ، اگر تو نے میرے نصیب میں ماں بننا نہیں لکھا تو میرے دل کو صبر بھی دے دے۔ سلمان ہمیشہ اسے تسلی دیتا۔ وہ مریم کے پاس بیٹھتا اور آہستہ سے کہتا، مریم، اللہ کی ہر دیر میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ سلمان کے دل کے اندر بھی ایک درد تھا جسے وہ کسی سے نہیں کہتا تھا۔ ایک دن گاؤں کی چند عورتیں مریم کے گھر آئیں۔ وہ بظاہر حال پوچھنے آئی تھیں، مگر ان کے الفاظ میں زہر چھپا ہوا تھا۔ ایک عورت نے طنز سے کہا، اتنے سال ہو گئے شادی کو، اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی۔ دوسری عورت نے ہنستے ہوئے کہا، شاید اللہ کو یہ گھر بچوں کے قابل ہی نہیں لگا۔ یہ الفاظ سن کر مریم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ صرف مسکرانے کی کوشش کرتی رہی تاکہ کوئی اس کے دل کی ٹوٹتی ہوئی آواز نہ سن سکے۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں تو مریم خاموشی سے کمرے میں گئی اور سجدے میں گر گئی۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، لوگوں کے الفاظ برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، مگر میں پھر بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ اسی دوران مریم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے ہلکی سی کمزوری تھی، پھر بخار رہنے لگا اور پھر ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ سلمان گھبرا گیا۔ وہ فوراً اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے نبض دیکھی اور گہری سانس لی۔ سلمان کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، حکیم صاحب، مریم ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ حکیم نے آہستہ سے کہا، بیٹا، بیماری زیادہ پرانی لگ رہی ہے، اسے آرام اور دعا دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سلمان کا دل ڈوب گیا۔ اس رات سلمان نے وہ کیا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، پورا گاؤں سو رہا تھا، مگر سلمان مسجد میں تھا۔ وہ سجدے میں گرا ہوا تھا، اس کے آنسو مسجد کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی، نہ اولاد نہ ہونے کی، نہ غربت کی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ پھر اس نے کہا، مگر یا رب، مریم کو مجھ سے نہ چھیننا، وہی تو میری پوری دنیا ہے۔ مسجد میں مکمل خاموشی تھی، صرف ایک انسان کی ٹوٹتی ہوئی دعا گونج رہی تھی۔ اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ گاؤں میں ایک بزرگ درویش آئے۔ وہ اکثر دور دور کے علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ان کی دعاؤں میں عجیب تاثیر ہے۔ جب وہ گاؤں کے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک سلمان کے گھر کے سامنے رک گئے۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اس گھر میں کوئی ایسا دل ہے جو اللہ سے بہت سچی دعا کر رہا ہے۔ یہیں سے اس کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے، اور آگے جو ہونے والا ہے وہ سلمان اور مریم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ صبح کی ہلکی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی۔ گاؤں کی مٹی والی گلیوں میں خاموشی تھی، پرندے آہستہ آہستہ چہچہا رہے تھے۔ اسی وقت وہ بوڑھے درویش سلمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلمان باہر آیا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کے جاگنے کے آثار تھے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ درویش نے سلمان کو غور سے دیکھا، پھر نرم آواز میں کہا، بیٹا، اس گھر میں کوئی ایسا ہے جس کے آنسو آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ سلمان حیران رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا جی، وہ میری بیوی ہے، مریم۔ درویش نے کہا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جب درویش کمرے میں داخل ہوئے تو مریم چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ درویش اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے پوچھا، بیٹی، تو اللہ سے کیا مانگتی ہو؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، بابا جی، میں نے ہمیشہ اللہ سے صرف ایک چیز مانگی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ایک بچہ جسے میں اپنے سینے سے لگا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ درویش نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیں،
کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر دل کو ہلا دینے والی۔ یا رب، یہ بندے تیرے در پر خالی نہیں آئے، ان کے آنسو تیرے لیے ہیں۔ اگر ان کی آزمائش پوری ہو چکی ہے تو اب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ کمرے میں سلمان کھڑا رو رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ درویش نے دعا ختم کی اور آہستہ سے کہا، صبر کرو، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور چلے گئے۔ کچھ دن گزر گئے۔ مریم کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ سلمان کو یہ دیکھ کر سکون ملنے لگا۔ مگر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مریم صبح اچانک بے ہوش ہو گئی۔ سلمان گھبرا گیا۔ وہ فوراً اسے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے مریم کا معائنہ کیا، پھر اچانک مسکرا دیا۔ سلمان حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، حکیم صاحب کیا ہوا؟ حکیم نے آہستہ سے کہا، مبارک ہو سلمان۔ سلمان کی سانس رک گئی۔ تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اسے درویش کی دعا یاد آ گئی۔ اسے مریم کی سجدوں والی راتیں یاد آ گئیں۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب لوگ طعنے دیتے تھے اور آج اللہ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک چھوٹے سے بچے کی آواز گونجی۔ مریم نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جب سلمان نے پہلی بار بچے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، تو نے ہمیں بہت دیر سے دیا مگر اتنا خوبصورت دیا کہ ہمارا صبر بھی کامیاب ہو گیا۔ اس رات مریم نے بچے کو سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، دیکھو سلمان، میں نے کہا تھا نا، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر خالی نہیں آتی۔ اور اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ ایک بات ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر دل سچا ہو اور دعا میں آنسو ہوں تو اللہ 4000 دن بعد بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔